بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 32 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ لوگ اپنے سفر کا آخری حصہ طے کرنے کے بعد ناگتلا پہنچ گئے۔ یہاں اپنا سامان رکھ دیا گیا اور وہ لوگ زمین پر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ غالباً وہ اپنی تھکن دور کر رہے تھے۔ پورا دن اسی انداز میں گزر گیا۔ یہاں زیادہ تپش اور گرمی بھی نہیں تھی، بلکہ ماحول پر ایک بوجھل سی کیفیت طاری رہتی تھی۔ کالے پہاڑوں کی وجہ سے یہاں اتنا تاریک ماحول پیدا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اور بلا شبہ یہ ایک حیرت انگیز وادی تھی، لیکن میرے لیے نہیں، کیونکہ میں رات کی تاریکیوں میں بھی اسی طرح دیکھ سکتا تھا جس طرح دن کی روشنی میں۔ وہ کافی دیر تک یہاں لمبے لیٹے سستاتے رہے، اور اس کے بعد مونگا رام نے کہا، ناگتلا کا علاقہ شروع ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔ ہاں مہاراج، میں یہی سوچ رہا تھا، منتر پڑھ کر لکیر کھینچ دینا زیادہ اچھا ہوگا۔ تم لوگ منتر پڑھنے بیٹھ جاؤ، میں ہوشیار رہتا ہوں، مونگا رام نے کہا۔ وہ چاروں چار کونوں پر بیٹھ گئے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بدبداتے رہے۔ بہت دیر تک یہ کیفیت رہی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک لکڑی سے اپنے گرد ایک حصار بنایا اور اس کے بیچ بیٹھ گئے۔ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب آدھی رات کو چاند نکلا اور اس کی میلی روشنی ان پہاڑوں پر پڑی اور انہیں مکمل طور سے روشن کرنے میں ناکام رہی، تو میں نے دیکھا کہ اس علاقے کے مختلف گوشوں میں سانپ کنڈلاتے پھر رہے ہیں۔ کالے سیاہ ناگ، چھوٹے بڑے پیلے کوڑیالے اور ہر قسم کے ناگ پہاڑوں اور پتھروں سے چمٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑی حیرت ناک بات تھی، رات کی تاریکی میں یہ سانپ نہ جانے کہاں سے باہر نکل آئے تھے۔ آہستہ آہستہ کچھ سانپ اس جانب بھی بڑھ رہے تھے۔ میں نے سب کو سنبھل کر بیٹھتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ آنے والے سانپ اس حصار سے اندر نہیں آ رہے تھے جو انہوں نے قائم کیا تھا۔ بہرطور انسان نے جینے کے لیے تھوڑا بہت انتظام تو کیا ہی ہے۔ میں ان لوگوں کا کیا ہوا انتظام دیکھ رہا تھا جو مجھے خاصا دلچسپ لگ رہا تھا۔ چاند آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کرتا رہا اور اس کے بعد غروب ہو گیا۔ ایک بار پھر فضا میں تاریکی ہی تاریکی پھیل گئی تھی۔ دوسری صبح میں نے ان لوگوں کو وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ کالے پہاڑوں کی ایک گھاٹی میں اتر رہے تھے۔ گھاٹی میں لاتعداد سانپوں کے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ جگہ جگہ بل بنے ہوئے تھے، اور بعض جگہ سانپ باہر گھومتے پھرتے بھی نظر آ رہے تھے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ رات کی تاریکی میں اتنے سارے سانپ کہاں سے نکل آئے تھے۔ زمین پر سانپوں کی لکیریں ہی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ بلا شبہ یہ ناگتلا تھا، ناگوں کی وادی، جو ایک روایتی حیثیت رکھتی تھی۔ ان لوگوں کے خیال کے مطابق ناگرانی کو یہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے جنتر منتر پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ بین بھی ان کے پاس موجود تھی، لیکن یہاں انہوں نے بین بجانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اگر یہاں وہ بین بجاتے تو ہزاروں کی تعداد میں سانپ آ کر ان کے جسموں سے چمٹ جاتے، اور یہ ایک خطرناک قدم ہوتا۔ دوپہر سر سے گزر گئی، شام کے سائے اترنے لگے، اور مونگا رام مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر رات ہو گئی اور ان لوگوں نے آرام کے لیے ایک جگہ منتخب کر لی۔ ویسا ہی حصار بنایا گیا اور وہ لوگ اس میں وقت گزارنے لگے۔ اس کے بعد تقریباً 6 یا 7 دن تک وہ اسی طرح دن اور رات گزارتے رہے۔ ناگرانی کی تلاش میں وہ زمین پر نشانیاں دیکھتے پھر رہے تھے۔ پھر میں نے مونگا رام کو یہ کہتے ہوئے سنا، دیوتاؤں کی سوگند، ناگرانی یہیں اسی علاقے میں موجود ہے۔ یہ زمین کا دوسرا پرت ہے، یہی ناگرانی کا نشیمن ہے، اور میرے بھائیوں، ناگرانی ہمیں یہیں ملے گی۔ لیکن سردار، یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اپنے جیون بھر کے تجربے کی بنا پر؟ اگر اتنا آسان ہوتا ناگرانی کا مل جانا تو کیا دوسرے کوشش نہ کرتے؟ پاگل ہو تم لوگ! کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم اب تک ناگوں سے کیوں بچے رہے ہیں؟
کیا مطلب؟ شیشناگ ہمارے ساتھ ہے، ورنہ اس علاقے میں کسی کا اتنی دور تک اندر آ جانا ناممکن ہے۔ مونگا رام کی جے، یہ بات تو ہمارے من سے نکل ہی گئی تھی۔ تو پھر اب ہم اپنے دوسرے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا کرو گے مہاراج؟ میں منتر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد شیشناگ مہاراج سے بات چیت کرتا ہوں۔ وہ طرح طرح کے سوانگ رچا رہے تھے۔ ایک خاص قسم کی گھاس کے پتے نکال کر چاروں طرف پھیلائے گئے، بیچ میں جگہ رکھی گئی، پھر ایک طرف لوبان سلگایا گیا اور تھوڑی سی آگ جلائی گئی۔ مونگا رام پالتی مار کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں اپنا منتر پڑھتا رہا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس بدبخت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اصل میں اس کے سامنے شیشناگ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک ایسا عمل تھا جو مجھ پر ہو گیا تھا اور میں سانپ کی صورت نظر آنے لگا تھا۔ اب میری شکل و صورت کو دیکھ کر مجھے شیشناگ سمجھ لیتے یا اور کچھ، اس کے لیے میں کیا کر سکتا تھا؟ مونگا رام نے بہت دیر تک اپنا یہ منتر جاری رکھا۔ اس دوران وہ خوشبودار پاؤڈر نما چیز اٹھا اٹھا کر اس جلتی ہوئی آگ میں ڈالتا جا رہا تھا اور اس سے ایک خوشبودار دھواں بلند ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہولناک وادی میں یہ عمل انسانی نگاہوں کے سامنے آتا تو یقیناً اسے دیکھنے والے خوفزدہ ہو جاتے، اور یہ سب کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ عمل نہ جانے کب تک جاری رہا۔ اس کے بعد مونگا رام اپنی جگہ سے اٹھا اور سنگارو کے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے کہا، ہے شیشناگ مہاراج، میرا اور آپ کا تن من کا سنگم ہو چکا ہے، اور اب نہ آپ مجھے دھوکہ دیں گے اور نہ میں آپ کو۔ ناگرانی مل جائے تو آپ کی بھی جوڑی بن جائے اور اس کے نتیجے میں مجھے بھی گردن اٹھا کر جینے کا موقع ملے۔ شیشناگ مہاراج، مجھ سے دور نہ ہونا، میں تمہیں ناگرانی کی تلاش کے لیے کشٹ دینا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے پھن پھیلائے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک بوتل سے دودھ نکالا اور اسے ایک پیالے میں بھر کر کوئی چیز اس میں ڈالی اور میرے سامنے رکھ دیا۔ میں خاموشی سے اس دودھ کو دیکھتا رہا، حالانکہ اگر میں چاہتا تو سنگارو سے گردن نکال کر یہ دودھ پی سکتا تھا، لیکن میں نے دودھ نہ پیا۔ وہ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا، پھر اس نے کہا، ناگراج نے ابھی میری آرزو پوری نہیں کی دوستو، ابھی ناگراج کے لیے اور منتر پڑھنا پڑیں گے۔ غالباً اس کا خیال تھا کہ دودھ پی لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی بات سے متفق ہو چکا ہوں۔ اسے بے وقوف بنانے کے لیے میں یہ دودھ پی بھی سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جو کچھ میں نے کیا تھا اس کا نتیجہ بھگت رہا تھا۔ اب نہ جانے اس گندی شے میں کیا کچھ شامل ہو۔ کم بخت چندر بھان، اب میں اسے برا کہنے میں اپنی زبان کو لڑکھڑاتے نہیں محسوس کرتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لیے اب وہ میرا گرو نہیں رہ گیا تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر کم بخت چندر بھان مجھے اپنے گیان میں سے کچھ حصہ دے دیتا تو شاید میرے اندر یہ شکتی بھی پیدا ہو جاتی کہ میں اس قسم کے معاملات کو سمجھتا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا منتر جاری رکھا۔ چاروں ساتھیوں کے چہروں پر بھی تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے عہد و پیمان کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو اسے دغا دے کر کہیں گم نہ ہو جاؤں، بلکہ اس کے پیروکار کی حیثیت سے اس کے لیے ناگرانی کی تلاش کروں۔ بہرحال یہ کام کیا جا سکتا تھا، لیکن دودھ پینا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پتہ نہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں۔ ہو سکتا ہے میں واقعی اس کی غلامی میں آ ہی جاؤں، اور یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا رہا اور وہ اپنا منتر جاری کیے رہا۔ آج چاند کچھ زیادہ ہی چمکدار تھا اور اول رات میں ہی نکل آیا تھا اور روشنی پھیل گئی تھی۔ پھر میں نے بھی وہ منظر دیکھا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ سانپوں کا ایک بہت بڑا غول برآمد ہوا تھا جو برابر برابر چل رہا تھا اور اس کی رفتار کافی تیز تھی، اور پھر ان سانپوں کی پشت پر میں نے ایک سفید سانپ کو سوار دیکھا۔ وہ اتنی تیزی سے ہمارے سامنے سے گزرے تھے کہ ہماری آنکھوں میں بجلی سی کون گئی تھی۔ مونگا رام کے حلق سے سحر زدہ آواز نکلی، ناگرانی، ناگرانی۔ در حقیقت وہ ناگرانی ہی تھی، سانپوں کی پشت پر اس طرح سوار جیسے کوئی بہت بڑی شخصیت لوگوں کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر ان کی رفتار ہی اتنی تیز تھی کہ ہم لوگ انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ تیزی سے ہمارے سامنے سے گزر گئے تھے اور مونگا رام سحر زدہ رہ گیا تھا۔ اس نے خوشی بھری آواز میں کہا،
ہے بھگوان، بھگوان وہ ناگرانی ہی ہے، یہ ناگرانی ہی کا علاقہ ہے، ہماری منوکامنا پوری ہو گئی ہے۔ شیشناگ مہاراج، اپنی پریمیکا کو بھی دیکھ کر تمہارے من میں کوئی بات نہیں جاگتی؟ مجھ سے باتیں کرو، میری آنکھوں میں دیکھو، مجھے وشواس دلاؤ کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذہنی طور پر اس سے ہم کلام ہو جاؤں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ وہ دونوں گھٹنے موڑے ہوئے میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں تمہیں سنگارو سے نکال دوں گا شیشناگ مہاراج، اور اس کے بعد تم ناگرانی کے پاس پہنچ جانا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ یہاں ناگرانی موجود ہے۔ مہاراج، پریمی کو پریمیکا مل جائے، اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرا کام کر دو بھگوان، میں جیون بھر تمہاری سیوا کرتا رہوں گا۔ تب میں نے ذہنی طور پر اس سے کہا، اگر تو میری آواز سن رہا ہے مونگا رام تو ٹھیک ہے، مجھے کھول دے، میں سنگارو سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ مونگا رام نے جیسے میرے یہ الفاظ سن لیے، وہ خوشی سے اچھل پڑا اور مسرت بھرے لہجے میں اپنے دوستوں سے بولا، شاید ہماری منوکامنا پوری ہو گئی ہے، ناگ مہاراج باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کی آواز اپنے من میں سنی ہے۔ میرا خیال ہے شیشناگ مہاراج کو کھول دیا جائے۔ تم نے ابھی دیکھا کہ سفید ناگن بجلی کی طرح تڑپ کر یہاں سے نکلی ہے، وہ کہیں بھی ہوگی، شیشناگ مہاراج کی خوشبو سونگھ کر ان کے پاس پہنچ جائے گی، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ تو ٹھیک ہے مہاراج، آپ دیکھ لیجئے جس طرح آپ کا من شانت ہو، میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا۔ وہ چاروں اس کے ساتھ اتنی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، آپ جو کچھ بھی مناسب سمجھیں یہاں کریں، ہم ذرا سا ہٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میں نے ناگ مہاراج کی آواز صاف طور سے سنی ہے۔ وہ چاروں ہٹ کر دور چلے گئے۔ مونگا رام میرے سامنے موجود تھا۔ میں سنگارو سے باہر نکلنے کے لیے بے چین۔ مونگا رام نے سنگارو کو کھول دیا۔ میں آہستہ آہستہ باہر نکلا اور پھر کنڈلی مار کر مونگا رام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مونگا رام خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، مہاراج، ناگرانی آپ کی پریمیکا موجود ہے، وہ یہیں کہیں ہوگی، آپ اسے تلاش کر لیجئے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک ہی میری نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ آسمان کے بیچوں بیچ پورا چاند ٹکا ہوا تھا، اور یہ روشنی اس کی ہی پھیلی ہوئی تھی جو زمین کو منور کر رہی تھی۔ چاندنی رات، پورا چاند، پورا چاند، یہ پورن ماشی کی رات تھی، اور میرے اندر سرسراہٹیں بیدار ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ سرسراہٹیں مجھ پر ایک نشہ آور کیفیت طاری کر رہی تھیں۔ سنگارو سے نکلنے کے بعد میں نے زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہواؤں کا لطف لیا تھا، اور میرے ذہن میں جو سرسراہٹ ہو رہی تھی وہ میری اپنی طلب تھی، وہ طلب جو کمبخت چندر بھان نے میرے اندر پیدا کر دی تھی، اور اس کے لیے بھلا مونگا رام سے اچھا اور کون ہو سکتا تھا۔ میں نے پھن نیچے ڈالا اور مونگا رام کے گرد ایک چکر لگانے کے بعد ایک طرف اس طرح رخ کیا جیسے مونگا رام یہ سوچ رہا ہو کہ میں ناگرانی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ وہ خوشی سے مسکرایا اور بولا، مہاراج، ناگرانی کو یہیں لے کر آ جائیے، یہ دوسرا سنگارو اسی کے لیے ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ دونوں کے لیے ایک ہی سنگارو بنواؤں گا تاکہ آپ کی جوڑی اس میں سلامت رہے۔ دفتن میں پلٹا اور پلٹنے کے بعد مونگا رام پر حملہ آور ہو گیا۔ میں نے اپنے لمبے لچکیلے مضبوط بدن سے سب سے پہلے اس کے پاؤں جکڑے، اور مونگا رام کے حلق سے ایک وحشت ناک چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ہے بھگوان، ہے اشیش بھگونت، یہ کیا ہے؟ لیکن یہ جو کچھ بھی تھا اس کی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں نے اپنے پورے بدن کو اس کے گرد لپیٹنا شروع کر دیا۔ میرا جسم اتنا لمبا اور لچکدار تھا کہ میں نے اسے بآسانی اپنے آپ میں جکڑ لیا۔ مونگا رام کے حلق سے وحشت ناک چیخیں نکل رہی تھیں، اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ بھلا میرے لیے اس سے زیادہ دلکش منظر اور کون سا ہو سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے اس کی شہ رگ پر اپنے دانت گاڑ دیے، اور اس کا خون میرے شریر میں اترنے لگا۔ اب اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن میں اپنے دلکش کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے ان چاروں کے بارے میں نہیں معلوم تھا جو دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن اتنا اندازہ میں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد لگا لیا تھا کہ ان میں سے کسی نے میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں مونگا رام کا خون اپنے جسم میں اتارتا رہا، اور مونگا رام کے جسم میں سفیدی دوڑتی رہی۔ وہ اس طرح میرے حلقے میں سے جکڑا ہوا تھا کہ جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنا چہرہ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے زندگی کا لطف آ رہا تھا۔
یہاں تک کہ میں نے مونگا رام کا سارا خون اپنے جسم میں نچوڑ لیا۔ تنومند اور طاقتور مونگا رام کے خون نے میرے وجود میں ایک فرحت انگیز کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ تجربہ بھی میرے لیے نیا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جس طرح چندر بھان نے میری جون بدل دی ہے اور مجھے انسان سے سانپ بنا دیا ہے، اسی سے میری فطرت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ ممکن ہے میرے اندر خون کی طلب بھی باقی نہ رہے، لیکن پورا چاند آج بھی میرے دل میں وہی اشتہا جگانے کا باعث بنا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ چندر بھان میری اس عادت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں مونگا رام کی لاش کے پاس سمٹ گیا اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں چل پڑا جہاں میں آرام کر سکوں۔ ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں میں آرام کر سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے باہر نکل آیا، تب مجھے رات کے واقعات یاد آئے۔ مونگا رام سپیرا جو ناگ بستی کا راجہ بن چکا تھا اور ناگرانی کی تلاش میں نکلا تھا، رات کو میری طلب کا شکار ہو گیا تھا۔ دیکھوں تو صحیح وہ کہاں ہے؟ بچنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جسم کے بدن سے سارا خون نکال لیا جائے، اس کے بچنے کا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ مجھے وہ چاروں آدمی بھی یاد آئے جو مونگا رام کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دور نکلنے کے بعد میں نے پھن اٹھا کر مونگا رام کو دیکھا۔ اس کی لاش اسی طرح پڑی ہوئی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، مونگا رام واپس نہیں پہنچے گا تو راگنی سنگالی کی ملکیت قرار پائے گی۔ مگر وہ چاروں کہاں گئے؟ میں نے اس طرف دیکھا جہاں وہ چاروں ہٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ اب وہاں دور دور تک ان کا پتہ نہیں تھا۔ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھنے کے بعد میں نے اس کی چوٹی پر پہنچ کر دور دور تک نگاہیں دوڑائیں۔ میری آنکھیں اچھا خاصا تیز کام کرتی تھیں۔ وہ چاروں کے چاروں بہت دور نکل گئے تھے۔ انہوں نے مونگا رام کی لاش اٹھانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ یقینی طور پر وہ اپنے قبیلے کی جانب چلے گئے ہوں گے۔ اب اس وقت ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں جانے کے بعد وہاں موجود لوگوں کو یہ اطلاع دیں کہ مونگا رام اب اس سنسار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے بھوما رام کو دوبارہ سردار بنا دیا جائے گا، سنگالی کو راگنی مل جائے گی اور کھیل ختم ہو جائے گا۔ سنسار میں ایسے بہت سے کھیل بکھرے ہوئے ہیں۔ میں کوئی ہر ایک کھیل سے دلچسپی لینے والوں میں سے تو نہیں ہوں۔ میں تو اپنی ہی مصیبت کا شکار ہوں۔ کوئی ایسا ذریعہ ملنا چاہیے مجھے جس سے میری یہ مشکل دور ہو۔ کیا ایسا کوئی ذریعہ ہے؟ میں اپنے طور پر سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے وہاں سے آگے کا سفر اختیار کیا۔ کیا فائدہ تھا یہاں رکنے سے؟ مجھے ناگرانی سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، اور ویسے بھی یہ سانپوں کا علاقہ تھا۔ میں حالانکہ خود بھی سانپ کی شکل میں تھا، لیکن میں ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے ایک سمت اختیار کی اور رینگتا ہوا ایک جانب چل پڑا۔ شام تک میں نہ جانے کتنا سفر طے کر چکا تھا۔ اس کا اندازہ اب سانپ کی شکل میں سفر کرتے ہوئے ممکن نہیں تھا، لیکن باہر طور اتنا اندازہ میں نے ضرور لگا لیا تھا کہ اب سنگ موسیٰ کی وہ پہاڑیاں بہت پیچھے رہ گئی تھیں، جن کا انداز ہی بالکل عجیب تھا۔ رات میں نے آرام کرنے کی سوچی۔ اب چونکہ میرے جسم میں تازہ خون اتر چکا تھا، اس لیے میری چوکسی ہر طرح سے بحال تھی۔ پھر بھی میں نے رات کو سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب تک آرام کرنے کو جی چاہے آرام کرتا رہوں۔ میرا کیا ہے، مجھے کوئی انسانوں کی مانند تو سفر کرنا نہیں ہے، اور میرا یہ آرام آدھی رات تک جاری رہا۔ آج 15ویں کا چاند تھا۔ چاندنی اچھی خاصی بکھری ہوئی تھی۔ چاند کی گول تھالی میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی، اور وہ ان پہاڑوں میں اپنی رونق زیادہ بہتر طریقے سے بکھرا رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد میں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، اور پھر صبح پو پھٹنے تک میں رینگتا رہا۔ اب میں ایک سرسبز شاداب میدان سے گزر رہا تھا۔ چاروں طرف درخت نظر آ رہے تھے، ان کے سامنے گھاس بکھری ہوئی تھی، لیکن اتنا اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ یہ انسانوں کی نگاہوں سے دور کا علاقہ ہے اور آس پاس کوئی آبادی نہیں ہو سکتی۔ شاید یہ میری فطرت کا ایک حصہ تھا، کیونکہ میں بھی انسان تھا کہ میں آبادی کے آس پاس ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ حالانکہ اس وقت آبادی میں میرے لیے جو خطرہ تھا اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن ممکن ہے پھر کوئی ایسی ہستی جیسے قدرت اللہ صاحب ملے تھے، میری مدد کی ضرورت مند ہو سکتا ہے میں کسی کے کام آ سکوں۔
اب تو دل میں یہی جذبہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے انسان انسان کے کام آتا ہے، اگر کسی کے لیے کچھ کر سکوں تو بہت اچھا ہوگا، اس لیے آبادی کی تلاش ضروری ہے۔ بہرحال آدھی رات سے شروع ہونے والے اس سفر کا اختتام ایک ایسی جگہ ہوا جہاں پھول کھلے ہوئے تھے، ہوا میں بھینی بھینی مہک رچی ہوئی تھی۔ صبح کے آغاز کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ماحول پر ایک فرحت بیز کیفیت طاری تھی۔ سورج بھی نکل رہا تھا اور اس کی نرم نرم دھوپ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ میں بہت دیر تک اپنی جگہ پڑا رہا اور اس کے بعد دوبارہ میں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ سفر سورج کے چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ جاری رہا اور پھر سورج کا اتار بھی شروع ہو گیا۔ اس وقت شام جھکنے لگی تھی جب میں ایک بہت ہی خوبصورت جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ درختوں میں گھری ہوئی اس جھیل کا منظر بہت ہی حسین تھا۔ میں اس کے کنارے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ یہاں بھی انسان نہیں تھے، لیکن میرا یہ خیال ایک لمحے میں ہی غلط ثابت ہو گیا۔ مجھے ہلکی ہلکی گنگناہٹ کی آواز سنائی دی تھی، نسوانی آواز میں کوئی گنگنا رہا تھا۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کا مقصد ہے کہ آبادی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ انسانوں کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہ اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر جھیل وغیرہ پر نہانے کے لیے آتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی لڑکی جھیل کی جانب آ رہی ہو، اور میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا۔ ایک معمولی سی ساڑی میں ملبوس وہ لڑکی حسن و جمال کا پیکر تھی۔ سرخ و سفید رنگت، گہرے سیاہ بال، بھرا بھرا جسم۔ میرا ذہن نسوانی دلکشی سے دور نہیں تھا، اور میرے اپنے دل میں بھی حسن و جمال کے لیے جوار بھاٹے ابھرتے تھے، لیکن اس وقت میں جس شکل میں تھا اسے دیکھ کر چیخیں تو ماری جا سکتی تھیں، اس کی جانب محبت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد کے مناظر جو میں نے دیکھے وہ بھی میرے لیے خاصی مشکل کا باعث تھے۔ لڑکی غالباً جھیل میں نہانے کے لیے آئی تھی، اور یہاں آس پاس اسے کسی کی موجودگی کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ لباس سے بے نیاز ہو کر جھیل میں اتر گئی، اور میری آنکھیں اس کا طواف کرتی رہیں۔ وہ جل کی مچھلی کی طرح اٹکھیلیاں کرتی رہی۔ غالباً اس جھیل سے اسے پوری طرح واقفیت حاصل تھی، لیکن یہ بھی تعجب کی بات تھی کہ اس کے علاوہ جھیل کی جانب اور کوئی نہیں آیا تھا۔ حالانکہ آبادی اگر یہاں آس پاس موجود ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی یہاں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح جھیل میں نہاتی رہی، پھر گنگناتی ہوئی جھیل سے باہر نکلی اور اپنا لباس پہننے لگی۔ بہرحال مجھے ان ساری باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں اس کا تعقب کر کے آبادی تک پہنچنا چاہتا تھا، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ چنانچہ میں گھاس میں چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ پھولوں کی ایک چھڑی ہاتھ میں لیے اسے گھماتی گنگناتی جا رہی تھی۔ میں سفر کرتا رہا اور پھر لڑکی نے مجھے دیکھ لیا۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے مسلسل ایک سرسراہٹ سی ابھرتی رہی ہے۔ مجھے دیکھنے کے بعد اس پر جو کیفیت طاری ہونی چاہیے تھی وہی ہوا۔ اس نے چیخ ماری اور دوڑنا شروع کر دیا۔ مجھے بھی رفتار بڑھانی پڑی، لیکن میں اس سے اتنا فاصلہ رکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اسے یہ خوف محسوس نہ ہو کہ میں اسے ڈس ہی لوں گا۔ اب اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ میں سانپ نہیں ہوں۔ یہ بھاگ دوڑ جاری رہی، اور اس کے بعد ایک چڑھائی آ گئی۔ چڑھائی پر میں نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے چنی ہوئی ایک کٹیا دیکھی تھی، اور اس کٹیا میں اس کے اہل خاندان بھی ہوں گے۔ میں نے ایک درخت کو تاکا، غالباً املی کا درخت تھا۔ میں اس کی آڑ میں جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی اندر چلی گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ بہرحال اب یہاں سے انسانی آبادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اس کٹیا میں اس کے علاوہ اور کون ہے، اور اگر کوئی ہے اور لڑکی نے مجھے دیکھ لیا ہے اور میرے بارے میں اس کو بتا دیا ہے تو یقینی طور پر میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ اور میرا یہ اندازہ درست نکلا۔ ایک دبلے پتلے بدن کا سادھو، سفید داڑھی، سفید بال اور سفید ہی لباس میں ملبوس اس پہاڑی سے نیچے اترتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا سوٹا تھا جو کالے رنگ کی کسی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور سانپ ہی کی طرح بل کھایا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت بوڑھا اور کمزور آدمی تھا۔ آہستہ آہستہ نیچے اترتا رہا اور اس کے بعد وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی اوپر ہی موجود تھی۔ اس نے وہیں سے کہا، ہاں یہیں تک وہ میرے ساتھ آیا تھا۔ بھگوان کی سوگند مہاراج، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ ایک کالا ناگ تھا، بڑا لمبا، بڑا چوڑا۔
میں نے اسے اچھی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اری تو نیچے تو آ۔ نہیں مہاراج، مجھے ناگ سے بے حد ڈر لگتا ہے۔ نہ بیٹا نہ، وہ کاٹے گا نہیں تجھے، تو نیچے تو آ۔ مہاراج میں نہیں آؤں گی۔ ارے باولی بیٹا، میری بات بھی نہیں مانے گی؟ میں ناگ دیوتا سے کہوں گا کہ اگر کاٹنا ہے تو مجھے کاٹ لو، میری بٹیا کو نہ کاٹنا، اور وہ میری بات مان لیں گے۔ بوڑھے نے پیار سے کہا اور لڑکی آہستہ آہستہ آدھی بلندی طے کر کے آ گئی اور پھر ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ تم دیکھو تو صحیح بابا، وہ یہاں ہے یا نہیں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اچھا بابا، دیکھتا ہوں۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا، املی کے درخت کے نزدیک بھی آیا، لیکن میں اس کے عقب میں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بوڑھا مجھے تلاش کرتا رہا، پھر لڑکی سے بولا، ارے روپا بٹیا، تو بڑی ڈرپوک ہو گئی ہے۔ تلاش تو کر مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بابا مجھے نیچے آتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ارے میں جو ہوں وہ میری بات مان لے گا۔ میں کہوں گا بھیا اگر کاٹنا ہی ہے تو مجھ بوڑھے کو کاٹ لے، میری بٹیا کو نہ کاٹ۔ تو آ تو جا نیچے، تلاش کرتے ہیں مل کر اسے۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں نیچے اتر آئی۔ میں چند لمحات تو کچھ سوچتا رہا اور اس کے بعد بالآخر میں نے ان کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ املی کے درخت کے پیچھے سے میں آہستہ آہستہ نکلا اور میں نے لڑکی کی چیخ سنی، وہ مہاراج وہ! لیکن بوڑھا مجھ سے زیادہ قریب تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا اور میں نے اپنا چوڑا پھن پھیلا لیا تھا۔ بوڑھے نے ایک ہاتھ سے پیچھے اشارہ کیا، شاید وہ لڑکی کو وہیں رک جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لڑکی پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور بوڑھا عجیب سی نظروں سے۔ بہت دیر تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر وہ میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک بالکل خاموشی طاری رہی تھی، پھر بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، ہم بہت معمولی سے آدمی ہیں مہاراج، کچھ نہیں جانتے اس سنسار کے بارے میں، پر بھگوان نے تھوڑا سا گیان دیا ہے ہمیں، اور ہمارا گیان یہ بتاتا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو نظر آ رہے ہو۔ کیا ہمیں یہ بتاؤ گے بھگوان کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن وہ مجھ سے نگاہیں نہیں ملا رہا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو میں اسے بتانے کی کوشش کرتا کہ میں کس مشکل کا شکار ہوں۔ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور مجھ سے بے نیاز ہو کر زمین پر تنکے سے لکیریں کھینچنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ لکیریں بناتا رہا اور اس کے بعد اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر لڑکی کی طرف اور پھر آہستہ سے بولا، روپ لیکھا قریب آ جا۔ میں نہیں آؤں گی بابا جی۔ آ جا بیٹا، جب میں کہہ رہا ہوں تو آ جا۔ تجھے میرے اوپر وشواس نہیں ہے؟ وشواس تو ہے، تو پھر آتی کیوں نہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ناگ مہاراج مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ بیٹا سنسار کے بھید بھگوان ہی جانتا ہے، لیکن تھوڑا بہت گیان اس نے اپنے بندوں کو بھی دیا ہے۔ اگر میرا گیان مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تو یہ ناگ نہیں ہے، روپ لیکھا یہ منش ہے۔ کیا اچھا دھاری؟ اس نے سوال کیا۔ ناری نہ، وہ تو ناگ ہی ہوتا ہے، اور اچھا دھاری ناگ 1000 سال کے بعد منش کا روپ دھارن کر لیتا ہے، پر یہ ناگ نہیں ہے، یہ منش ہے، جادو کا مارا۔ اگر میرا گیان مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تو یہ جادو کا مارا کوئی منش ہی ہے۔ دیکھ نہیں رہی کہ اس نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا؟ تو آ جا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور بوڑھے کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ بوڑھا مہاراج مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھو مہاراج، یہاں دور دور تک ہم دو کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرا نام چتر بنس ہے اور یہ روپ لیکھا ہے۔ ہم دونوں تمہاری سیوا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ہمارے اندر یہ شکتی بھی نہیں کہ ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اگر ہماری کچھ سہایتا چاہتے ہو تو یوں کرو، اپنی جگہ سے ہٹ کر اس پیڑ کے نیچے جا بیٹھو۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ تم ہماری سہایتا چاہتے ہو، پھر میں کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ میں نے اس کے یہ الفاظ سنے، اس بات سے ہی متاثر ہوا تھا کہ اس نے میرے بارے میں یہ جان لیا تھا کہ میں سانپ نہیں انسان ہوں۔ یہ بھی کہا تھا اس نے کہ میں جادو کا مارا ہوں۔ اپنی مدد کی پیشکش بھی کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ بوڑھا کچھ علم رکھتا ہے۔ اس نے جس درخت کی جانب اشارہ کیا تھا وہ بس یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا پھن نیچے ڈالا اور رینگتا ہوا اس درخت کے نیچے جا پہنچا۔ وہاں میں دوبارہ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فخریہ نگاہوں سے لڑکی کی جانب دیکھا اور بولا، تو نے میرے شبد سنے تھے روپا؟ ہاں بابا، اور تو نے دیکھا کہ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گیا۔
بابا تم مہان ہو، مگر یہ کیسی انوکھی بات ہے۔ میں نے تو سنا تھا پرکھوں سے کہ اچھاداری سانپ اپنی جون بدل لیتا ہے، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی منش سانپ کے روپ میں آ سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ یہ جادو کا مارا ہے، تو میری بات ٹھیک ہی نکلی نا؟ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 32 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔